السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، عربی گرامر کے بنیادی قوانین سیکھ لینے کے بعد آج ہم انشاءاللہ ایڈوانس رول سیکھنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ٹاپک جو بیسک میں آپ کو نہیں پڑھائے گئے، وہ اسکپ کیے گئے تھے، وہ انشاءاللہ آج سے ہم کور کرنا سٹارٹ کریں گے۔ قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ مستحق اجر و ثواب ہوگا۔ جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا۔ جس نے قرآن کی طرف دعوت دی تو اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ افعال کے بارے میں، اسماء کے بارے میں اور افعال کے بارے میں ہم بنیادی کورس میں بھی پڑھ چکے ہیں، بیسک عربک گرامر کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اس حدیث میں جو فعل استعمال ہوا ہے یہ مزید فی سے ہے، جو انشاءاللہ ہم ایڈوانس جب بھی ہم نے سٹارٹ کیا تو انشاءاللہ ان افعال پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو تعلیم سے نکلا ہے تعلمہ، تعلیم من کہ سیکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اور تعلم جب ہوا تو یہ اس کا مطلب ہو گیا سکھانے والا، کہ جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے وہ دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہم کیسے بنائیں، کس طرح سے اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کی زبان کے ساتھ شناسائی حاصل کر لیں، تو ہی قرآن پاک سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات ہیں، تب ہی ہمیں اپنے تمام تر مسائل کا حل قرآن پاک سے نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں یہ ہم چھوٹا سا ایک قدم اٹھانے والے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک کی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اپنی زبان، یعنی کہ جو قرآن کی زبان ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا کہ ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک کا۔ پھر ہی ہمیں اس کے بارے میں نصیحت یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں احکامات دیے ہیں وہ ہم سمجھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ۔ جی، سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سنی کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہر فرد، ہر مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے، کیا وہ تو اس کوتاہی میں ملوث نہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اپنی دیں کوشش ضرور کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلق کو قرآن پاک کے ساتھ اور گہرا اور مضبوط کر دے۔ ہمیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی باتیں اس طرح سے سمجھ آئیں جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم زبان نہیں سمجھیں گے عربک تو ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس بات کے لیے ہمیں گرامر کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔
عربک ایک بہت ہی آسان زبان ہے۔ قرآن پاک میں بارہا ارشاد مبارکہ ہے کہ قرآن پاک کو آسان زبان میں نازل کیا گیا، عربی میں نازل کیا گیا۔ عربی ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے جس میں ایک کلمہ پر مشتمل، یعنی کہ ایک بات اگر مکمل کمپلیٹ ایک بات ایک کلمہ پر مشتمل ہے۔ اور ہم سب یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ جب ہم نے جملہ فعلیہ بنایا تو ایک فعل یعنی کہ ایک کلمہ جو ہے وہ پورا جملہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ فعل با فاعل ایک پورا جملہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک حرف قاف، جس کا مطلب ہم نے بارہا دیکھا کہ بچہ کا معنی دیتے ہیں موٹا کاف، وہ ایک پورا جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی یہ فصیح زبان ہے، اتنی یہ فصیح زبان ہے، اتنی شارٹ اینڈ زبان ہے اور اتنی آسان زبان ہے۔ قرآن پاک میں ہی بارہا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر بھی ہم اس سے بھاگتے ہیں، اس کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ اگر ہم اس زبان کو سیکھ لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کے احکامات کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر لام ہے تو کیوں ہے، یہاں پر اگر پیش ہے تو کیوں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، کون سا فعل استعمال ہوا ہے، اس میں آپ کا ترجمہ آنا ہے یا وہ کا ترجمہ آنا ہے یا میں کا آنا ہے یا ہم کا آنا ہے۔ یہ کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم عربی گرامر سیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر گرامر سیکھنے کے بعد جیسے آپ قرآن پاک کو فیل کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو جیسے آپ محسوس کر سکتے ہیں، جتنی تاکید، جتنی گہرائی، جتنی ڈیپتھ آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ گرامر سیکھنے کے بغیر آپ ترجمہ پڑھنے سے محسوس نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ چھوٹی سی کوشش ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ بھی اس میں بھرپور ساتھ دیجیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کی آیات کیوں دی گئی ہیں؟ صرف ثواب کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، غور و فکر کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں۔ اب سمجھ کیسے آئے گی کہ کون سا کام ہمیں کرنا ہے اور کون سا کام ہمیں نہیں کرنا؟ وہ ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہم قرآن پاک پر غور و فکر کریں گے، سنی سنائی باتوں پر نہیں، خود غور و فکر کریں گے۔ اور غور و فکر کرنے کا جو ایک طریقہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم قرآن کی زبان سیکھیں تاکہ ہم نصیحت پکڑ سکیں، تاکہ قرآن پاک میں جو احکامات ہمارے لیے دیے گئے ہیں ہم ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے اور وہ ایسی زبان میں ہو جو زبان ہمیں نہ آتی ہو تو اس نصیحت کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ سیم بات قرآن پاک کے لیے بھی ہے کہ قرآن پاک کی زبان یعنی کہ عربک ہمیں ہماری زبان نہیں رہی، ہمیں نہیں آتی، تو اس حوالے سے پھر ہم وہ نصیحت اس طرح سے سمجھنے کے قابل کبھی بھی نہیں ہو سکتے جیسے ایک زبان جاننے والا بندہ اس نصیحت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ضرور عربی گرامر سیکھیں، بہت ہی آسان، بہت ہی تھوڑی سی ٹائم میں آپ سیکھ لیتے ہیں، اور اردو بولنے والا بہت جلد عربی گرامر سیکھ لیتا ہے۔ تو جیسے ہم نے تھوڑا سا پیٹرن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم کس پیٹرن پر لے کر چلیں گے۔ جیسے ہم نے بنیادی قواعد جب بیسک گرامر پڑھی تو اس میں ہم نے جو ہے وہ شروع کیا تھا حروف سے، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی آج بھی ہم اسی سے شروع کریں گے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے کہ جو جو چیزیں ہم نے اسکپ کی تھیں وہ ہم انشاءاللہ اب اس کو مکمل کریں گے۔ تو جیسے آپ کے پاس اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ حروف الہجا کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی کو حروف الہجا کہا جاتا ہے، یعنی کہ الف با تا سا لائک یہ سارے جو ہیں وہ حروف الہجا ہیں۔ یہ 29 یا 28 ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ الحمدللہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ حرکات، زبر فتحہ یا مفتوح کہا جاتا ہے، زیر کسرہ یا مکسور کہا جاتا ہے، پیش ضمہ یا مضموم کہا جاتا ہے، یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، با معنی یعنی کہ جن کے معنی ہوتے ہیں، اور بے معنی یعنی کہ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ چونکہ ہم زبان سیکھ رہے ہیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے، تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ با معنی لفظ ہے، یعنی کہ اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کہنے کی بجائے قرآن پاک کی کلمات کہیں، کیونکہ با معنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور بے معنی
अगर हम लफ्ज बोलते हैं तो उसमें बा माना और बेमाना दोनों आ जाते हैं। तो कुरान पाक का कोई भी कलीमा ऐसा नहीं है जो बेमाना हो। तो इसलिए हमें कुरान पाक के अल्फाज कहने की बजाय कुरान पाक के कलिमात कहना चाहिए। कलिमा यानी कि बामाना अल्फाज, बामाना जिन अल्फाज के कोई माना होते हैं वो कलिमा होता है। कलिमा की फर्दर थ्री थ्री अकसाम है, तीन अकसाम है, इस्म, फेल और हर्फ। हमने शुरू में भी इस्म को ही देखा था, आज भी हम दोबारा इस्म से ही देखना ना स्टार्ट करेंगे। जब हमने इस्म को देखा तो हमने कहा कि इस्म की पहले सबसे पहले जिन्स देखी कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, अदद देखा वाहिद मुसन्ना या जमा, वुसअत देखी कि वो नकीरा है या मारिफा, फिर हमने एराब देखा वो मरफू है मंसूब है या मजरूर है। इसम की एक बेसिक सी हमने पहचान जो शुरू में देखी कि वो अलिफ लाम से अगर कोई कलीमा स्टार्ट हो रहा है तो वो इसम है, तनमीन पर अगर कोई कलीमा एंड हो रहा है तो वो इसम है, अगर किसी कलीमा के आखिर में गोलता आ रही है तो वो इसम है, और अगर किसी कलीमा के आखिर में आ तू मतलब अलिफ और बड़ीता आ रही है तो वो भी इसम की निशानी थी। और अगर किसी कलीमा के आखिर में आनी आ रहा है, ऊना आ रहा है, और शुरू में या ता हमजा और नून नहीं है तो वो भी इसम की निशानी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अलिफ की अकसाम कितनी है। तो अलिफ की तीन अकसाम है, अलिफ तानीस, अलिफ तस्निया और अलिफ जमा। अलिफ तानीस को आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो अलिफ जो मोन्नस के लिए आता है उसको अलिफ तानीस कहा जाता है। अलिफ तस्निया ये हम पढ़ भी चुके हैं और दोबारा भी इसको हम देखते रहेंगे कि वो अलिफ जो जमा के साइन के तौर पर आता है। जैसे आप सबको याद होगा कि जब हमने फेल की गर्दान की, माजी की, तो अगर हमने नासरा उसने मदद की, नासारा जब दो का सीगा इस्तेमाल करना था तो उसके आगे एक अलिफ लगाया, वो ये बता रहा था, ये वो अलिफ ये बता रहा था कि इसमें ड्यूअल का तर्जुमा हम करेंगे कि उन दो ने मदद की। और इसी तरह से नसरू यानी कि अब वाओ लगाने के बाद वहां पर भी एक अलीफ हमें नजर आता है जो जमा का साइन होता है कि ये तर्जुमा करते हुए जमा का तर्जुमा करेंगे, यानी कि वाओ के बाद अगर अलिफ नजर आए तो वो भी जमा का अलिफ होता है। तो ये इन दोनों को अलिफ तानीस और अलिफ जमा को हम पढ़ चुके हैं। अलिफ सॉरी अलिफ तस्निया और अलिफ जमा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अलिफ तानीस के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि वो अलीफ जो मोनस होने की अलामत होती है उसको आज हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। जी, सबसे पहले जिन्स आ गया हमारे पास, या वो मुजक्कर होता है या मोनस होता है। मुजक्कर अस्मा कौन से होते हैं? हर इसम मुजक्कर होता है जब तक इसका मोनस होना साबित ना हो जाए। यानी कि मोनस की कुछ अलामात हमने पढ़ी थी, अगर वो मोनस की अलामात पर इसम पूरा नहीं उतर रहा तो वो मुजक्कर डिक्लेयर होगा। मोनस में फिर फर्दर दो कैटेगरी आ जाती हैं, हकीकी मोनस और लफ्जी मोनस। हकीकी मोनस में वो अस्मा आ जाते हैं जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने पेयर की शक्ल में पैदा किए हैं, यानी कि जोड़ों की शक्ल में पैदा किए हैं, जैसे माँ बाप बहन भाई, लाइक ये सारे हकीकी मुजक्कर और मोनस में आ जाते हैं। लफ्जी मोनस, लफ्जी मोनस में फिर हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, अलामती मोनस और समाई मोनस। अलामती मोनस में हमने पढ़ा था कि ता मरबूता यानी कि जिस कलिमा के आखिर में गोल ता आ जाती है वो मोनस होने की अलामत होती है, उसको ता मरबूता या ता मुदव्वरा भी कहा जाता है, गोलता भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, यानी कि ऐसा कलीमा जिसके आखिर में अलिफ और हमजा एक साथ आ जाए वो भी मोनस होने की अलामत होती है। और कोई इसम ऐसा जिसके आखिर में छोटी या जिसको उर्दू में छोटी या बोला जाता है और इससे पहले खड़ा जबर नजर आए, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, तो उसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा की जो मेन हेडिंग है वो है अलिफ तानीस, यानी इन दोनों को अलिफ तानीस कहा जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको डिटेल में देखते हैं। इससे पहले हम समाई मोनस को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि समाई मोनस में मुल्कों शहरों के नाम, आग के नाम, हवाओं के नाम, शराब के नाम, जिस्मानी अज़ात जो अल्लाह ताला ने हमें पेयर की शक्ल में दिए हैं वो, और कुछ मुतफरिक अस्मा थे जैसे नफ्स, दार, अर्द, समा, ये सारे जो है वो मुतफरिक अस्मा में आते हैं। ये समाई मोनस थे जो हमने अरबों से जैसे सुना वैसे ही उसको हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद हम अलामती मोनस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ता मरबूता यानी कि गोल ता कलीमा के आखिर में आती है, जैसे जन्ना गोलता आती है तो इससे पता चल जाता है कि ये मोनस की अलामत है। और ये इस तरह के अस्मा कुरान पाक में 90%, 90% कुरान पाक
गोल तावले मोनस अस्मा हमें कुरान पाक में नजर आते हैं, और सिर्फ 10% ऐसे अस्मा हैं जिनके आखिर में अलिफ तानीस आती है, यानी कि मोनस की अलामत के तौर पर अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा आती है, वो 10% अस्मा हैं। लेकिन हमने पढ़ने हैं, क्योंकि अभी हम एडवांस पढ़ रहे हैं, तो हम जरूर इसको भी देखेंगे। अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा इसम के आखिर में आने वाले दो जायद अलिफों के मजमूए को कहा जाता है, जिनमें से दूसरे अलिफ को हमजा से बदल दिया जाता है। तो अलिफ ममदूदा बेसिकली, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया था कि किसी इसम के आखिर में, किसी कलिमा के आखिर में अलिफ और हमजा एक साथ आ जाएं तो वो अलिफ ममदूदा होता है। लेकिन बेसिकली वो क्या होते हैं कि वो दो जायद अलिफ होते हैं, यानी कि हरूफ मादा से जायद होते हैं, वो दोनों अलिफ होते हैं, लेकिन वो तब्दील करके, यानी कि एक अलिफ को हमजा से बदल दिया जाता है, और हमें बदल कर ही लिखा हुआ मुसहफ में नजर आता है, लेकिन बेसिकली वो दो हमजा होते हैं। और इसी तरह से अलिफ मकसूरा की अगर हम बात करें, तो अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जो कलिमा के आखिर में आता है, और इससे पहले लाजमन फतहा यानी जबर होता है, यानी कि खड़ा जबर जब भी आप खोलेंगी तो इसमें एक जबर और एक अलिफ होगा। खड़ा जबर बराबर होता है एक जबर और एक अलिफ के। अच्छा, यहाँ पर जो ममदूदा है उसमें आप देखें कि एक अलिफ और एक हमजा आखिर में आ रहा है, और जो सिस्टर्स तजवीद पढ़ी हुई हैं वो जानती हैं कि अलिफ और हमजा एक साथ आ जाए तो वहां पर मद जायज, मद मुत्तसिल या मद मुनफसिल की जाती है, जिसको चार हरकत हम पढ़ते हैं। यानी कि मद का मतलब क्या होता है कि इसकी असली मिकदार से बढ़ा कर पढ़ना। तो मद का मतलब होता है कि अपनी असली मिकदार से बढ़ा कर पढ़ना। तो ग्रामर की इस्लाह में अलिफ जब ममदूदा होता है तो वहां कहा जाता है कि ये मद की जाती है, यानी कि उसको दो हरकत की बजाय उसको चार हरकत तक हम खींचते हैं, क्योंकि मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल आप देखें कि चार हरकत तक खींची जाती है, और उस पर आपको कुरान पाक में मद की अलामत भी नजर आती है। जबकि अलिफ मकसूरा जो है वो कलिमा के आखिर में अगर खड़ा जबर के तौर पर, यानी कि छोटी या और खड़ा जबर अगर आपको नजर आता है तो उसमें वो मद असली होती है, यानी कि उसको बढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसको असली मिकदार के मुताबिक ही पढ़ा जाता है। यानी कि उसकी मिकदार ही दो हरकत थी, हमने उसको और एक्सटेंड नहीं किया, हमने उसको और नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो ग्रामर के इस्लाम में इसको कहा जाता है कि इसमें मद अलिफ मकसूरा, यानी कि जिसके आखिर में छोटी या और खड़ा जबर होता है, उसमें मद नहीं की जाती, जबकि अलिफ ममदूदा में मद की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा मद मुनफसिल और मद मुत्तसिल, जो आप चार हरकत खींचते हैं तो वो फिर अलिफ ममदूदा में आ जाएगी। जी, अलिफ ममदूदा जिस इस्म के आखिर में अलिफ और हमजा हो, इसे इसमें ममदूद कहा जाता है। यानी कि वो इस्म तो होगा, इसमें ममदूद होगा, लेकिन वो मुअन्नस है या मुजक्कर है, ये इसका फैसला अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में करेंगे। हर अलिफ ममदूदा वाला इस्म मुअन्नस नहीं होगा। वो अस्मा जो फाला के वजन पर हों वो मुअन्नस अस्मा कहलाएंगे। तो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि आपको कुरान पाक में कोई भी ऐसे अस्मा नजर आए जिनके आखिर में अलिफ और हमजा हैं, तो तमाम ऐसे अस्मा जो हैं वो मुअन्नस नहीं होंगे जब तक वो इस वजन पर ना आ रहे हों, यानी कि फा कलिमा पर जबर, आइन कलिमा साकिन और लाम कलिमा पर जबर और आगे एक अलीफ और हमजा आपको नजर आए, इस वजन पर होंगे तो ही वो अलीफ ममदूदा, यानी कि वो मोनस के लिए आ रहा होगा, और इसको फिर हम मोनस कहेंगे अगर इस वजन पर होंगे। अगर इस वजन पर वो ना हो तो उनको मोनस नहीं कहेंगे। तो वजन दोबारा से देख लें, फाला, ये वजन इसमें सिर्फ मस्दर में पाया जाता है, यानी कि इसम में भी पाया जाता है। इसम किसको कहते हैं? किसी शख्स, चीज, जगह या काम के नाम को इसम कहा जाता है। सिफत के तौर पर भी आ सकता है और ये मजदर के तौर पर भी आ सकता है। मजदर क्या होता है? मजदर किसी भी हरूफ मादा, यानी कि जो अब हम फेल कहते हैं, कोई भी काम, ठीक है, काम में अगर जमाना ना हो तो वो मजदर कहलाता है, तो वो इसम बन जाता है, वो मजदर कहलाता है। लाइक पढ़ना, ठीक है, पढ़ना क्या है? मजदर है, अगर उर्दू में आपको मैं बताऊं। और अगर मैं कहूँ कि वो पढ़ता है या वो पढ़ती है, तो वो फेल होगा, क्योंकि उसमें जमाना है कि वो अभी हाल में पढ़ रही है या वो पढ़ेगी, और उसमें भी जमाना आ गया कि मुस्तकबिल की बात हो रही है। उर्दू में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अगर वो, मैं कहूँ कि वो उसने पढ़ा, ठीक है, उसने पढ़ा, तो ये माजी की बात होगी, इसमें भी जमाना आ गया, तो ये फेल होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूं पढ़ना,
ठीक है, पढ़ना लिखना, तो ये मजदर होगा, यानी कि ये पढ़ना लिखना काम का नाम है। अगर जमाना ना हो उसमें, यानी कि किसी ऐसे कलीमा में जमाना ना पाया जाए, तो वो मजदर कहलाता है। तो मजदर का वजन भी हो सकता है ये फाला, सिफत भी हो सकती है, और ये इसम के तौर पर भी आ सकता है, यानी किसी चीज का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। जैसे सहरा, सहरा जंगल बियाबान को सहरा कहा जाता है, तो ये इसम है। ठीक है, रगबा, रगबत के लिए, ये मजदर है, रा गैन बा हरूफ मादा, रगबत के लिए, ठीक है, रगबत करना, तो ये मजदर हो जाएगा। अब अगर इसमें जमाना होता तो ये फेल होता, और फिर उसका वजन ऑब्वियसली कुछ और होता। ठीक है, तो ये मजदर के तौर पर यहाँ पर आया है, यानी कि ये फेल का नाम है रगबत के लिए, रगबत करना। जर का, ठीक है, जर का, ये नीले रंग को, नीली रंग को कहा जाता है, यानी कि नीली इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोनस के वजन पर आ रहा है, फाला के वजन पर यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम मोनस डिक्लेयर करेंगे, मोनत कहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हर अलिफ और हमजा आखिर में आने वाले इसम को आप मोनस नहीं कहेंगी, सिर्फ उन अस्मा को मोनस कहेंगी जिनके आखिर में जिन जो इस वजन पर आ रहे होंगे, फाला के वजन पर आ रहे होंगे, वो ही मोनस कहलाएंगे। अच्छा, जब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ये मोनस है, और हमने अब जाहिर बात है किसी इसम को वाहिद देखा, फिर हमने उसकी मुसन्ना और जमा भी देखी थी बेसिक में, तो इसी पैटर्न पर जो सिफात होंगी उनकी मुसन्ना और जमा भी बनाएंगे हम। ठीक है, जो सिफात होंगी, तो जो सिफात की अगर हम जमा बना रहे हैं, या फिर इसम की या मजदर की जमा बना रहे हैं, तो मुसन्ना पहले हम देख लेते हैं, फिर जमा पे जाते हैं। ठीक है, तो सहरा की अगर मुसन्ना बनानी होगी तो स्टेप क्या करेंगे, तानीस के हमजा को, यानी कि जो सहरा के अंदर आपको एक हमजा लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस हमजा को चेंज करके, यानी कि इस हमजा की जगह आपने वाओ लिख देना है, और आगे वही पैटर्न जो हम मुसन्ना बनाने के लिए करते हैं कि आखिरी हरफ को जबर देके और आने का इजाफा कर देंगी। ठीक है, मरफू फॉर्म के लिए। और मंसूब और मजरूर फॉर्म के लिए क्या करेंगे कि आखिरी हरफ पर जबर और आगे यही नी का इजाफा कर देते हैं। तो इसी तरह से सहरा से सहरा वानी बन जाएगा, यानी कि इस हमजा की जगह पर आप वाओ लिख देंगी और आगे आनी का इजाफा कर देंगी। इसी तरह से रगबा, फिर रगबा वानी। ठीक है, जर का वानी। ठीक है, मुसन्ना इस तरह से हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आगे आपको स्लाइड पर नजर भी आता है, तो फिर और आगे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम जब जमा बनाएंगे, अगर इसम ममदूदा मुजक्कर होगा तो इससे जमा सालिम भी मुजक्कर बनेगी, यानी कि वही मुजक्कर जमा सालिम की वो पहचान के ऊना का इजाफा करते हुए हम जमा बना लेंगे अगर मुजक्कर होगा। अगर अलिफ ममदूदा मोनस का होगा तो जमा बनाते हुए वही जमा सालिम का जो पैटर्न हम करते थे, आतुन या आतिन का इजाफा करते थे, तो वही हमने पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, रंग यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सिफत मेंशन किया हुआ है, क्योंकि रंग अरेबिक ग्रामर में या अरेबिक इस्तिलाह में रंगों को सिफात ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जर का, यानी कि नीले रंग को नीली के तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मोनस का सीगा लिखा है, इसलिए हमने तर्जुमा भी नीली के तौर पर किया है। तो अब जब सिफात की जमा बनेगी तो वो जमा मुकस्सर आएगी, जमा सालिम नहीं आएगी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक में भी, जैसे मुस्लिमुन। ठीक है, और फिर इसकी जो कि जमा सालिम भी बनती है, जमा मुकस्सर भी बनती है। इसी तरह से मोमिन की भी इसी तरह से थी, कुफार की थी। ठीक है, जैसे जमा मुकस्सर इसकी बनती है कुफार, और काफिरूना जमा सालिम भी बनती है। जो सिफात होती है ना, उनकी जमा मुकस्सर आती है। तो रंग चूंकि सिफत में आते हैं, तो इसलिए इनकी जमा मुकस्सर आएगी। तो इसके लिए हम चार्ट देखते हैं कि इसकी जमा कैसे बनेगी और इसका मुसन्ना कैसे बनेगा। अलवानो अयूब का मतलब होता है रंग और ऐब। ठीक है, अलवान कहा जाता है रंगों को, और अयूब यानी कि आइन जो अयूब लिखा जाता है, वो उसका मतलब है कि ऐब, इनकी जमा मुकस्सर आएगी। तो इसके लिए अभी हम चार्ट देखते हैं कि अलवानो अयूब की सिफात के मुसन्ना और जमा कैसे आएगी। तो जैसे हमने वजन पहले देखा कि फालाउ मरफू फॉर्म, और फाला मंसूब फॉर्म, और मजरूर फॉर्म फाला। अब यहाँ पर देखें कि मंसूब और मजरूर दोनों आपको जबर के साथ नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इतने जर क्यों एक्सेप्ट नहीं की? क्योंकि ये वजन हमने गैर मुंसरिफ में भी पढ़ा था।
جب غیر منصرف اسما ہم نے پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فعلا کا وزن جو ہے اگر آ جاتا ہے تو یہ غیر منصرف کا وزن ہے، یہ حالت جر ایکسپٹ نہیں کرے گا، یعنی کہ یہ زیر کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر کسی کو وہ رول بھولا ہوا ہے تو وہ غیر منصرف والا چیپٹر جا کر اپنا دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو بھی موجود ہے اور اپنے نوٹس میں بھی آپ جا کر ٹیلی کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد آگے ہمارے پاس مثنیٰ کیسے بنانا ہے، مثنیٰ کا طریقہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس حمزہ کو ہم واؤ سے بدل دیں گے اور آگے آنی کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو گیا فعلا وانی۔ ٹھیک ہے، وہی پیٹرن جو ہم مثنیٰ کے لیے پہلے کرتے تھے کہ آخری حرف کو زبر دیتے تھے اور آنی کا اضافہ کرتے تھے مرفوع فارم میں، اور منصوب اور مجرور فارم میں پیٹرن سیم تھا کہ آخری حرف کو ہم نے زبر دی اور آگے یا نون کا اضافہ کر دیا، یعنی کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گیا فعلا وینی، اور مجرور فارم میں بھی فعلا وینی، اور جمع مکسر کے طور پر یہ آئے گی کیونکہ یہ رنگوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے، رنگ اور ریب اگر ہوں گے تو اس صورت میں جمع مکسر ہی آئے گی۔ صفات چونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صفات میں جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی، اور جمع مکسر کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کے اوزان ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر بھی یہ جمع مکسر بن رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی یہ وزن مینشن ہے، تو یہ فعلن کا وزن جمع مکسر کا رنگوں کے لیے اور ایبوں کے لیے آپ استعمال کریں گی۔ تو کسی بھی رنگ کی اگر جمع مکسر بنانی ہو تو آپ اسی وزن پر لا کر بنائیں گی، فعلن، مرفوع فارم، منصوب فارم فعلن، اور مجرور فارم فعلن۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو منصوب اور مجرور دونوں الگ الگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس پر دو زبر کی تنوین اور اس پر دو زیر کی تنوین، جبکہ ہم نے واحد میں کہا کہ یہ غیر منصرف اسماء ہے، اس وجہ سے یہ زیر ایکسپٹ نہیں کر رہے، تو صرف غیر منصرف میں یہی وزن تھا، فعلا کا وزن ہی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فعل ان کا وزن غیر منصرف میں نہیں تھا، اس لیے یہاں پر اس نے زیر ایکسپٹ کی ہے، یہ منصرف میں آتا ہے اس وجہ سے اس نے زیر ایکسپٹ کی ہے، یہ غیر منصرف میں آتا تھا اس لیے اس نے زیر ایکسپٹ نہیں کی۔ تو آپ اپنے غیر منصرف والا چیپٹر اپنے نوٹس میں اور ویڈیو لیسن میں بھی جا کر دیکھ سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں لاسٹ میں اس پہ اٹیچ کر دوں گی ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ صفات جو الوان و عیوب سے بحث کرتی ہیں ان کی جمع مکسر آئے گی، تو جیسے یہ میں نے بتایا کہ یہ جمع مکسر کا وزن ہے، رنگوں اور ایبوں کی اگر جمع بنانی ہو تو وہ اس وزن پر بنے گی، تو یہ وزن اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اپنی پریکٹس کریں، جتنی بھی چاہیں کہ جو ان سا مرضی رنگ لیں اور اس کی یہ پریکٹس کریں اس وزن پر ڈال کے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے مذکر اور مؤنث کو پہچانا، جیسے میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ ہر الف ممدودہ والا کلمہ مؤنث نہیں ہوگا جب تک وہ فعلا کے وزن پر نہ آ رہا ہو، تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کی مشق کرتے ہیں، اور یہ مذکر اور مؤنث کے دو ہم نے الگ الگ کالم بنا لیے۔ ہم را، تو یہاں پر دیکھیں یہ فعلا کے وزن پر ہے اس وجہ سے یہ مؤنث ہے، شہدا یہ فعلا کے وزن پر نہیں ہے اس لیے یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں کہ کون سا مذکر کے کالم میں آئے گا اور کون سا مؤنث کے کالم میں آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آگے سفرا، تو سفرا فعلا کے وزن پر ہے تو اس وجہ سے یہ مؤنث ہے۔ علماء یہ فعلا کے وزن پر نہیں ہے اس لیے یہ مذکر ہے۔ فقراء بھی فعلا کے وزن پر نہیں ہے اس لیے یہ مذکر ہے۔ بکما، تو یہ بھی فعلا کے وزن پر ہے اس لیے یہ مؤنث ہے۔ خضرا، تو یہ بھی فعلا کے وزن پر ہے تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اور غربا، تو یہ فعلا کے وزن پر نہیں ہے تو یہ مذکر ہے۔ اولیاء، تو یہ بھی فعلا کے وزن پر نہیں ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات، یہ مشق سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کا پہلا ہوم ورک آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے قرآن پاک سے ایسے اسماء ڈھونڈنے ہیں جو الف اور حمزہ پر اینڈ ہو رہے ہوں، اور پھر آپ نے ان کے مذکر اور مؤنث ہونے کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے۔ آپ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10% ہیں، کم کم نظر آئیں گے لیکن قرآن پاک میں یہ ہیں 10%، مطلب کچھ کلمات آپ کو نظر آئیں گے، تو آپ نے یہ مشق کرنی ہے اور آپ نے ہوم ورک والے گروپ میں اپنا ہوم ورک بھیجنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک سے ایسے اسماء ڈھونڈنے ہیں جو الف اور حمزہ پر اینڈ ہو رہے ہوں، اور پھر ان کا مذکر یا مؤنث ہونا آپ نے دیکھنا ہے، صرف اسماء کا، افعال کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اسماء کا، تو وہ آپ نے انشاءاللہ دیکھ کر گروپ میں بھیجنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے احمر
کہا جاتا ہے سرخ رنگ کو، یعنی کہ احمر مذکر ہے. اب یہ مذکر کا وزن آپ کے پاس آیا احمر. چونکہ ابھی ہم مونس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اس لیے زیادہ میں مذکر کو ڈسکس نہیں کر رہی، لیکن سرخ رنگ کو احمر مذکر میں کہا جاتا ہے. اور اگر اسی کی مونس استعمال کرنی ہو کہیں تو ہم راؤ کا لفظ استعمال ہوگا. ہم راؤ یعنی کہ یہ مونس کے لیے استعمال ہوگا. مرفوع فارم ہمراؤ، منصوب فارم ہمراء اور مجرور فارم ہمراء. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو مجرور میں بھی یہ زیر ایکسیپٹ نہیں کرے گی بلکہ زبر کے ساتھ ہی ہمیں نظر آئے گی. مثنیٰ بنانے کا طریقہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس حمزہ کو ہم نے واؤ سے بدل دینا ہے اور آگے آنی کا اضافہ کر دینا، تو یہ ہو جائے گا ہم را وانی. اور اسی طرح سے ہم را وینی، ہم را وینی، یعنی کہ مثنیٰ بنانے کا وہی طریقہ کہ آخری حرف کو زبر دے کے آگے آنی اگر مرفوع فارم ہے، منصوب اور مجرور فارم ہے تو آخر میں یا ان کا اضافہ کر دیں گے. اور جمع چونکہ یہ رنگ ہے، صفت ہے، تو ان کی جمع مکسر ہی بنے گی. تو یہ جمع مکسر کا وزن جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ فولن ہے، تو اسی وزن پر ہا میم را حروف مادہ کو ہمیں ڈال دیں گے تو یہ بن جائے گا ہم رن مرفوع فارم، ہم رن منصوب فارم اور ہم رن مجرور فارم. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صرف یہ ہم را کا وزن ہی غیر منصرف میں آتا ہے، تو اسی لیے اس نے زیر ایکسیپٹ نہیں کی، بلکہ یہ ہمرن جو ہے یہ غیر منصرف میں نہیں آتا، یہ منصرف میں آتا ہے، اس لیے اس نے زیر ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابیض. ابیض سفید رنگ کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی مذکر کی رائے ہمارے سامنے آ گئی. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر یہی رنگ سفید رنگ مونس کے لیے استعمال ہونا ہے تو پھر کیسے ہوگا. تو بیداؤ، بیداء، بیداء، مرفوع منصوب اور مجرور فارم ہمارے سامنے آ گئی. اور مثنیٰ بناتے ہوئے وہی پیٹرن فالو کریں گے کہ حمزہ کی جگہ پر ہم واؤ سے بدل دیں گے حمزہ کو اور آگے آنی کا اضافہ کر دیں گے. بیداوانی، بیداوینی، بیداوینی. اور جمع مکسر بناتے ہوئے بودن، بودن اور بیدن. اور چونکہ بودن پڑھنے میں بھی مشکل ہے اور یا جو ساکن ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے کبھی بھی پیش نہیں چاہتی، تو اس وجہ سے اس پیش کو زیر سے بدل دیا گیا کیونکہ یا ساکن جو ہے وہ پیچھے ہمیشہ زیر ہی چاہتی ہے. وزن وہی ہے بودن، لیکن چونکہ یا ساکن پیچھے زیر چاہتی ہے تو ہم نے یہ جو پیش ہے باقی اس کو زیر سے بدل دیا اور ہمیں یہ اسی طرح سے نظر آتا ہے بیدن، بیدن اور بیدن. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہوم ورک کا چارٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے، یہ آپ کا سیکنڈ ہوم ورک ہے. اب یہاں پر پہلا ہوم ورک میں نے آپ کو دیا کہ آپ نے قرآن پاک سے ایسے اسما تلاش کرنے ہیں جو جن کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو. آپ نے وہ تلاش کرنے کے بعد ان کے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. اور اب یہ آپ کے پاس دوسرا ہوم ورک آ گیا ہے کہ آپ نے سوداؤ آپ کو نظر آ رہا ہے اس حروف مادہ کا آپ نے مذکر بھی بنانا ہے اور پھر اس کی منصوب اور مجرور فارم بھی آپ نے بنانی ہے، پھر اس کا مثنیٰ بھی بنانے ہے اور پھر اس کی جمع مکسر بھی بنانی ہے. جمع مکسر کا وزن بھی آپ کو مینشن ہے، مثنیٰ بنانے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے اور منصوب اور مجرور فارم میں واحد میں یہ کیسے نظر آئیں گے اور جمع میں کیسے نظر آئیں گے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے یہ کام کر کے جو ہوم ورک والا گروپ ہے آپ نے وہاں پر اس کو شیئر کرنا ہے نیکسٹ کلاس سے پہلے پہلے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ ہم الف مقصورہ کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج ہم نے صرف الف ممدودہ کے وزن کو دیکھا ہے کہ ایسے اسماء جن کے آخر میں الف اور حمزہ آئے کیا وہ تمام اسماء مؤنث ہوتے ہیں؟ نو، وہ تمام اسماء مؤنث نہیں ہوتے. جب تک وہ فعلا کے وزن پر نہ آئے وہ مؤنث نہیں ہوں گے. اگر وہ فعلا کے وزن پر ہیں تو وہ مؤنث ہیں، ادروائز وہ مذکر ہیں. اگر وہ کوئی اور اسم ہے یعنی کہ اسم ہے، مصدر ہے، صفت کے علاوہ ہے تو ان کی جمع سالم بنے گی اور اسی طرح سے بنے گی جیسے ہم نے مذکر کے لیے اونا کا اضافہ اور مؤنث کے لیے آتو یا آتین کا اضافہ کیا تھا اسی پیٹرن پر. اور اگر وہ مؤنث کی الف ممدودہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے تو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ واؤ حمزہ کو واؤ سے بدل دیں گے اور آگے آنی اور یعنی کا اضافہ کر دیں گے. اور جمع کے لیے جب صفت ہوگی تو جمع ہمیشہ جمع مکسر بنے گی یعنی کہ فعل ان کے وزن پر ہی بنے گی جمع مکسر. تو صفات ہوں گی رنگوں اور عیبوں کو
صفت کنسیڈر کیا جاتا ہے، صفات کو کی جمع مکسر ہی بنے گی۔ تو اب آپ کے پاس 2 ہوم ورک آگے، آپ نے یہ ہوم ورک کر کے گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر آگے سمجھانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہمارے اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو طلبہ و طالبات اس سے مستفید ہوں، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن فہمی کے سفر کو آسان کر دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، ہر طرح سے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ قرآن پاک جس طرح سے نازل ہوا ہے، ہمیں اس کو اسی طرح سے اسی لہجے میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے ہمیں بات کہی جاتی ہے اس انداز کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گی کہ گرامر کا سیکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ کہاں پر جملے میں تاکید ہے، کہاں پر آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کہاں پر جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے، کہاں پر جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور کہاں پر آپ کو روکا جا رہا ہے یعنی کہ منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہمیں کب سمجھ آتی ہے؟ جب ہم قرآن پاک کی گرامر یعنی کہ قرآن پاک کی زبان سیکھتے ہیں۔ زبان سیکھنے کے پھر 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو پھر اس جگہ میں جا کر رہنا شروع کر دیں جہاں پر وہ زبان بولی جاتی ہے، لیکن وہ بول چال کی زبان قرآن کی زبان سے ٹوٹلی مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے گرامر کو سیکھیں۔ گرامر سیکھ لینے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کب ترجمہ آپ کا ہونا ہے، کب تم کا ہونا ہے، کب جو ہے وہ جمع کا ترجمہ آئے گا، کب میں کا ترجمہ آئے گا، کب ہمارا ترجمہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں کب ہم سیکھ پاتے ہیں؟ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کوشش جاری رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن سیٹرڈے والے دن شیئر کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔